بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 6۔ انعام ثلاثہ کے علاوہ بعض حیوانات میں زکوٰۃ کے حکم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ زکوٰۃ کے استحباب کے موارد زیر بحث ہیں اور انعام ثلاثہ کے علاوہ بعض حیوانات میں زکوٰۃ کے استحباب پر گفتگو ہوگی۔ مذکورہ حکم کی شرائط بھی بیان کی جائیں گی، متعلقہ ادبی مباحث، لغت اور جو علمی مطالب بیان کیے ہیں شہید ثانی نے، ان پر بھی دقت سے روشنی ڈالی جائے گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ جہاں تک زکوٰۃ کے مستحب ہونے کے موارد تھے تو 3 موارد ہیں، 2 پہلے بیان ہو چکے ہیں، تیسرے مورد کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انعام ثلاثہ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گھوڑیوں میں یعنی مادہ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے اور اس کی بھی چند شرائط ہیں، یعنی پورا سال وہ خود جنگل اور بیابان سے چریں اور اسے چارہ نہ ڈالا جائے یا اسے مال مالک سے زراعت سے کھانا نہ دیا جائے، اور یہ شرط جو ہے تمام انعام ثلاثہ میں بھی زکوٰۃ کی شرط تھی۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ وہ پورا سال بیکار رہیں، کسی خاص کام میں ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایک شخص جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے گھوڑی کی تو ایک گھوڑی کامل اس کی ملکیت میں ہو، اگرچہ وہ شرکت کے لحاظ سے ہو، یعنی 2-3 گھوڑیوں میں اس کا حصہ ہو اور وہ ٹوٹل جب حصے ملائے جائیں تو ایک گھوڑی تک اس کا حصہ پہنچ جائے۔ اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار میں بھی فرق ہے، اگر وہ گھوڑی جو ہے اسب عتیق ہو عین کے ساتھ یعنی اصیل اور عربی گھوڑی ہو تو پھر اس کے لیے 2 دینار زکوٰۃ ہوں گی، اور اگر وہ غیر اصیل ہو تو پھر اس میں 1 دینار زکوٰۃ ہوگی۔ دینار 1 مسکال خالص سونے کا ہوتا ہے، اور خود جو سونے کا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ اور ائمہ معصومین کے زمانے میں 1 مسکال طلا جو ہوتا تھا خالص وہ 10 درہم ہوتا تھا چاندی کا، اور مختلف زمانوں میں فرق بھی ہوتا ہے، اگرچہ بعض زمانوں میں 1 مسکال سونے کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو یا کم تر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک اس کی شرائط تھیں اور یعنی اناث الخیل گھوڑیوں میں زکوٰۃ مستحب ہونے کا تعلق ہے تو یہ بیان ہو چکا ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں جو عبارت کے ذریعے واضح ہوں گے، اس لیے ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وفی اناث الخیل السائمۃ غیر المعلوفۃ من مال المالک عرفا، مؤنث گھوڑیوں میں زکوٰۃ دینا مستحب ہوتا ہے وہ کہ جو سائمہ ہوں یعنی خود بخود چرنے والی ہوں جنگل میں بیابان میں، غیر المعلوفۃ من مال المالک عرفا، مالک کے مال سے اور اس کے کھیتوں میں یا اس کے چارے سے وہ کیا ہے اپنی غذا حاصل نہ کرتی ہوں۔
اگر صائمہ گھوڑیاں ہیں یعنی کہ وہ خود چر کر گزارا کرتی ہیں جنگل وغیرہ میں تو پھر ان میں زکوٰۃ ہوگی. وَمِقْدَارُ زَكَاتِهَا دیناران، اور اس کی زکوٰۃ کی مقدار 2 دینار ہے. عن العتیق، اگر وہ کیا ہے وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرْفَيْن، یعنی وہ اصیل گھوڑی ہو اور ماں باپ کی طرف سے وہ کریم اور نجیب ہو. دینار کی درمیان میں شہید ثانی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. کل واحد مثقال من الذهب الخالص، اگر اصیل گھوڑی ہو 2 دینار سونے کے وہ زکوٰۃ میں دینے ہیں، مستحب ہیں. ہر جو دینار ہے وہ خالص سونے سے 1 مثقال ہوتا ہے. او قیمت ہو، یا اگر مثقال سونے کا نہیں دیتے تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. وَإِنْ زَادَتْ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَإِنْ لفظ ہے اگرچہ کہ وہ 10 درہم سے زیادہ ہو. یعنی ائمہ معصومین کے دور میں بعض اوقات اس کی قیمت 10 درہم تھی، اب ہو سکتا ہے وہ 10 درہم سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. 2 دینار سونے کے یا ان کی قیمت جو بھی موجودہ قیمت ہو وہ زکوٰۃ میں دینا چاہیے. عن العتیق وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرْفَيْن، یعنی اگر عتیق گھوڑی ہو، نجیب الطرفین ہو، اصیل ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ جو مستحب ہے وہ 2 دینار ہے. اسب عتیق وہ گھوڑی ہے جس کے ماں باپ وہ کیا ہے اصیل اور نجیب ہوں، عربی ہوں. عربی گھوڑیوں کی جو نسل ہے، جو ان کا شجرہ ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل کی گھوڑی کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے اور شجر نامے ان کے بنے ہوتے ہیں. اور ان کی جو باقی حیوانات ہوتے ہیں ان سے صفات بھی جدا ہوتی ہیں، یعنی وہ ایسی چیز کھاتی ہیں کہ جو کیا ہے پاک و پاکیزہ ہو، اور پیشاب بھی کریں تو پھر ایسی جگہ پر نہیں کرتی جہاں پر اس کے چھینٹے پڑیں، بلکہ وہ نرم جگہ پر پیشاب کرتی ہیں. اور پھر ان کی جو عادات ہیں ان کو بتایا گیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر جب ظالموں نے گھوڑے دوڑائے تو جو نجیب تھے انہوں نے دوڑنے سے انکار کر دیا، اور دوسرے جو نانجیب تھے اور نامراد تھے وہ دوڑے. ضمیری کا بیان ہے کہ جب اس کی مثلا آنکھیں بند کر کے ان کو مثلا کسی محرم کے ساتھ جفتی کراتے ہیں تو وہ ہرگز اس طرح نہیں کرتا. کتاب عدد السنہ مرحوم ملا اسماعیل سبزواری سے یہ مطلب منقول ہے. بہرحال یہ جو لوگ حیوانات کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں یہ ایک پورا باب ہے، ان کو ضمیروں میں یا ان طرح بیان میں نہیں لایا جا سکتا. لوگ دیکھیں حیوانات پر انہوں نے تجربات کیے ہیں، ان کو تمرین اور مشق کرائی ہے، چوروں کو پکڑا جاتا ہے ان کے ذریعے، اور جناب علی بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. تو یہ ایک مفصل باب ہے. ضمیری نے اور علماء نے، سابقہ علماء نے بھی حیات الحیوان کے عنوان سے کتابیں لکھی تھیں. وَدِينَارٌ عَنْ غَيْرِهِ، اگر اصیل نہ ہو، نجیب نہ ہو تو پھر اس گھوڑی کے لیے 1 دینار زکوٰۃ دینا مستحب ہے. سواء کان ردیء الطرفین، اب جو عتیق نہیں ہے، نجیب نہیں ہے، اصیل نہیں ہے، اس کی 3 قسمیں ادبی لحاظ سے بیان کرتے ہیں. چاہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے اصیل نہ ہو. وَهُوَ الْبِرْذَوْنُ، اسے برذون کہتے ہیں بکسر الباء، یعنی لغت عرب میں اسے برذون کہتے ہیں.
ام طرف الام، یا وہ کیا ہے ماں کی طرف سے نانجیب ہو اور اصیل نہ ہو، واہ الحجین، اسے حجین کہتے ہیں۔ ام طرف الاب، یا پھر وہ کیا ہے باپ کی طرف سے نانجیب ہو، واہ المقرف ہو، اسے عربی میں مقرف کہتے ہیں۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ عربی زبان میں حیوانات کے نام پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میرے خیال میں کتاب الخیل مستقل کتاب بھی ہے، اور اسی طرح اونٹوں کی اقسام پر، باقی کئی حیوانات کی اقسام پر پوری کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک ادب کا باب ہے، لغت کا باب ہے، اور ان کے متعلقہ اصطلاحات پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال شہید ثانی کی مہارت یہاں سے پتہ چلتی ہے، انہوں نے کس طرح ان چیزوں کو دقت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ اسْمُ الْبِرْذَوْنِ، اور کبھی کبھی ان تینوں قسموں پر برذون کا نام صد کرتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یعنی برذون، حجین اور مقرف میں فرق نہیں کیا جاتا۔ تو ہماری بات تو اس میں تھی کہ اگر عتیق اور اصیل ہو تو 2 دینار اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر کیا ہے عتیق نہ ہو، برذون وغیرہ ہو، تو پھر اس کی 1 دینار زکوٰۃ ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ أَلَّا تَكُونَ عَوَامِلًا، دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ تھی کہ وہ خود جنگل بیابان میں چر کر گزارا کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والے حیوان نہ ہوں۔ یہ شرط اساسی شرائط میں سے ہوتی ہے، باقی جو انعام ثلاثہ ہیں ان کی شرائط بھی آگے بیان ہوں گی۔ وَأَن يَخْلُصَ لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ كَامِلٌ، اور تیسری شرط ان اناث الخیل میں زکوٰۃ مستحب ہونے کی ہے کہ ایک فرد کے لیے ایک کامل گھوڑی جو ہے اس کی ملکیت میں، خالص یعنی فقط اسی کی ملکیت میں، ولو بشرکت، اگرچہ کہ شراکت ہو لیکن 2-3 گھوڑیوں میں شراکت ہو، مجموعاً اس کا حصہ ایک گھوڑی تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ نصف اثنین، جیسے 2 گھوڑیاں ہیں مشترکہ لیکن ہر ایک میں اس کا آدھا حصہ ہے تو مل کر ایک گھوڑی مکمل اس کی بن جاتی ہے۔ وَفِيهِمَا خِلَافٌ وَالْمُصَنِّفُ عَلَى الْاشْتِرَاطِ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ ان دونوں شرائط میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور شہید اول دوسری کتابوں میں یعنی لمع کے علاوہ دوسری کتابوں میں ان کو شرط سمجھتے ہیں، علی الاشتراط، مصنف ان کو شرط سمجھتے ہیں، فی غیر دوسری کتابوں میں۔ فَتَرْكُهُ هُنَا يَجُوزُ كَوْنُهُ اختصاراً، لیکن شرح لمع میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی لمعہ میں ان 2 شرائط کو ذکر نہیں کیا، ترک کیا ہے، تو لمعہ میں شہید اول کا ان شرائط کو ترک کرنا یجوز کونہ اختصاراً، ممکن ہے کہ وہ اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، او اختیاراً، یا ان کا نظریہ بدل گیا ہو، یعنی اس کتاب میں وہ اس کو شرط نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ اِجْمَاعًا، اور زکوٰۃ مستحب نہیں ہوتی فی الرقیق، غلام میں، غلام اور کنیزیں جو ایک جاندار ہوتے ہیں، انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ دینا مستحب نہیں ہوتی۔ والبغال، خچر، والحمیر، اور گدھے وغیرہ جو ہیں ان میں زکوٰۃ مستحب نہیں ہوتی، اجماعاً، اس میں تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے۔ بہرحال اہم بحث تھی، یعنی مستحب زکوٰۃ کن موارد میں ہوتی ہے۔ تیسرا مورد یہ تھا کہ مؤنث اناث الخیل میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام یعنی شیعہ علماء اس کے قائل ہیں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے راوی ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام هل علی البغال شیء فقال لا، فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال، فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء، قلت هل على الفرس والبغير،
यकूनु लिर्रजुल यरकुबुहा शै फ़क़ाल ला लैसा अला मा युअलिफ शै इन्नमा सदक़तु अला साइमतिल मुरसलति फ़ी मर्जिहा आमुहा अल्लज़ी यक़्तनीहा फ़ी रजुल फ़अम्मा मा सिवा ज़ालिक फ़लैसा फ़ीहि शै। तर्जुमा वसैल शिया बाब 16 जिल्द 6 सफ़ा 62 में ये हदीस मौजूद है। ज़ुरारा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, आया खच्चरों पर ज़कात है? फरमाया नहीं। अर्ज़ किया, इसकी क्या वजह है कि घोड़ों पर तो है मगर खच्चरों पर नहीं? फरमाया इसलिए कि खच्चर की मादा हामला नहीं होती जबकि घोड़ियाँ बच्चे देती हैं। फिर फरमाया नर घोड़ों पर भी ज़कात नहीं। अर्ज़ किया, और गद्दों पर ज़कात है? फरमाया इनमें भी नहीं। फिर अर्ज़ किया, इस घोड़े या ऊँट पर ज़कात है जिस पर मालिक सवार होता है? फरमाया नहीं। फिर फरमाया मालिक का चारा खाने वाले जानवरों पर भी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ज़कात सिर्फ उन मवेशियों पर है जो चरागाह में चरते हैं, वो भी उस साल की जिस साल आदमी उनको हासिल कर ले, इनके अलावा किसी में कुछ नहीं। इसके अलावा और भी रिवायात हैं और इससे इस्तिहबाब मुराद लिया जाता है ताकि इन रिवायात में और उन रिवायात में जमा हो जाए जिनमें मुतलक तौर पर फ़कत इन्हीं 3 हैवानात में ज़कात करार दी गई है। ये रिवायत तसरीह करती है कि मुअन्नस घोड़ियाँ उनमें ज़कात मुस्तहब होगी और वो साइमा हूँ यानी खुद बखुद चरने वाली हूँ, और खैल ज़ुकूर यानी जो घोड़े हैं उन पर ज़कात की नफ़ी करती है, और जो घोड़ियाँ चरती हूँ यानी उनको चारा डाला जाता हो या मालिक उनको पालता हो उन पर भी ज़कात नहीं है। 2 दीनार अतीक से होगी। सही मोहम्मद बिन मुस्लिम व ज़ुरारा बिन आयुन कूफ़ी इमाम बाकिर व इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से है। वज़अ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अलल खैल इताक़ अर्राइयत फ़ी कुल्ल फ़रस फ़ी कुल्ल आमिन दीनारान व जअल अलल बराज़ीन दीनारन। इमाम अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो अतीक घोड़ियाँ हैं उनमें हर घोड़ी पर 2 दीनार और जो नानजीब या गैर अतीक हैं बिरदौन जिनको कहते हैं उस पर 1 दीनार हर साल ज़कात मुस्तहब करार दी है। और अतीक में जो 2 दीनार करार दिए थे, अतीक के बारे में हदायक नाज़रा में मुहद्दिस यूसुफ बहरानी फरमाते हैं अल-अतीक माकान करीम अल असल व हुवा माकान अबवाहु अरबियैन वल बिरदौन बिकसरिल बा खिलाफहु या खिलाफहु। अतीक वो नजीब तरफ़ैन होता है, अरबी होता है, और बिरदौन उसके खिलाफ होता है। यहाँ तक बाकी शराइत का ताल्लुक है तो उसमें सौम शर्त है यानी खुद बखुद चरना उसका शर्त है, मालिक के खर्चे पर न हो। तो इसकी दलील पहले गुजर चुकी है, रिवायत थी ज़ुरारा की। और अवामिल भी ना हों यानी वो काम भी करने वाले ना हों, तो सही है ज़ुरारा और सही है मोहम्मद इब्न मुस्लिम व ज़ुरारा साहब का दोनों रिवायात भी इसमें ज़रूर रखती हैं। तज़किरतुल फ़ुक़हा में अल्लामा हिल्ली रहमहुल्लाह फरमाते हैं अजमा उलमाउना अला इस्तिहबाब ज़कात फ़िल खैल बेशुरूतिन सलासा। हमारे उलमा का इजमा है कि घोड़ियाँ जो हैं उन पर ज़कात मुस्तहब है 3 शर्तों के साथ, अस्सौम वल उनूसा वल हौल यानी वो खुद बखुद चरती हूँ, मुअन्नस हूँ और 1 साल गुजर जाए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो उनके नज़दीक अवामिल यानी जो काम भी उनसे लिया जाता है उन पर भी ज़कात होगी, चूँकि अदमुल अमल वो वाजिब ज़कात में शर्त था। लेकिन मसालिकुल अफ़हाम फ़ी शरह शरअल इस्लाम शहीद सानी की है और अक्सर कुतुब मुहक्किक सानी करकी की जैसा कि जवाहिर में है, उनमें अदमुल अमल यानी काम न करना भी मोतबर और शर्त रखा गया है साबिक़ा रिवायात की ज़ाहिर से बुनियाद रखते हुए।
شہید اول نے دوسری کتابوں میں اس کو شرط قرار دیا تھا، دروس شرعیہ میں انہوں نے شرط قرار دیا ہے کہ فقط ایک بندے کی وہ ہو. اگر جو ہے ایک گھوڑی جو ہے 2 شخصوں کی ملکیت ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ روایت سابقہ جو تھیں اس کو بیان کرتی ہیں. تو اس میں اشکال یہ ہے کہ دونوں روایتیں مطلق ہیں. مالک کے لحاظ سے اقوی یہ ہے کہ زکوٰۃ گھوڑیوں پر ہے، چاہے ان کا مالک ایک ہو یا زیادہ ہو، چاہے مالک ایک کامل گھوڑی کا مالک ہو، اگرچہ شرکت کے ذریعے ہو یا نہ ہو. اور یہ جو بات ہے کہ رقیق، غلام اور کنیز پر مالک کو زکوٰۃ دینا مستحب اور واجب نہیں ہے، تو یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مستحب بھی نہیں ہے. موثقہ سماع بن مہران ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا لیس علی الرقیق زکوٰۃ الا رقیق یبتغی بہ التجارہ یا یبتغی بہ التجارہ، یعنی غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر وہ کہ جو تجارت کرتا ہو. ظاہراً اس میں اس پہلو کو لیا گیا ہے کہ غلام اگر کاروباری ہو اور مثلا مالک کی اجازت وغیرہ اس میں شامل ہو تو وہ خود اگر زکوٰۃ نکالے تو اس پہلو کو اس روایت میں دیکھا جا سکتا ہے. وسائل وشیہ باب 17 ابواب ما تجب فیہ زکوٰۃ میں یہ روایت ہے. اور بیغال جو خچر ہیں ان پہ روایت نہیں ہے. صحیح زرارہ بھی جو گزری تھی اس میں اس کی تصریح ہے. اور گدھے پر بھی زکوٰۃ دینا مستحب نہیں ہے. علا بن رزین کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، الدواب والارحاء فإن عندي منها علی فی شیء قال لا. وسائل وشیہ باب 17 میں یہ روایت ہے. اور خبر زرارہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے ہے، لیس فی شیء من الحیوان زکاۃ غیر هذه الاصناف الثلاثہ الابل والبقر والغنم. یہ بھی اسی باب میں ہے، یعنی حیوانات میں ان 3 حیوانات کے علاوہ میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں. اور علا والی روایت کا ترجمہ بھی ہے، یہ اصل میں عبداللہ بن جعفر حمیری نے روایت کی ہے قرب الاسناد میں. تو علا کا بیان ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی میرے پاس گھوڑے، گدھے اور چکیاں ہیں، آیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ فرمایا نہیں.